بھارت نے یوں تو پچھلے 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں بھارتی فوج نے جو وحشیانہ مظالم کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا بہت ہی ڈرامائی رد عمل سامنے آیا ہے، اور اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کشمیر کا بچہ تحریک آزادی کا سپاہی بن گیا ہے۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، اس کا بھرپور اظہار عالمی ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں۔ معتبر ترین دنیا کے سب سے مانے جانے میڈیا جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج ہی امریکی اخبار، امریکہ کے سب سے بڑے اخبار، دنیا کے سب سے بڑے اخبارات میں سے ایک نیو یارک ٹائمز نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے حوالے سے انتہائی اہم انکشافات کیے ہیں۔ آج کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں ماہ کے دوران بھارتی فورسز کے ہاتھوں 240 حریت پسند شہید ہوئے، جو کہ پچھلی ایک دہائی کے دوران ایک ماہ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ گویا ظلم کی ایک سب سے بڑی داستان جو ہے وہ اس ماہ میں لکھی گئی ہے، جبکہ 148 عام کشمیریوں کی شہادتیں اس کے علاوہ ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ دن گئے جب بھارتی فوجی گاڑیاں دیکھ کر کشمیری گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ اب کشمیری نوجوانوں میں جذبہ حریت اتنا بڑھ چکا ہے کہ فورسز کی بختربند گاڑیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ فوجیوں سے بھرے ٹرکس پر پتھراؤ کرتے ہیں اور بھارتی فوج کو روکنے کے لیے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہندوستانی فوج کو لت لگ گئی ہے کشمیریوں کو قتل کرنے کی۔ آئیے ہم ہی بادامی باغ چلتے ہیں، آئیے کھولیے اپنے گولیوں کو دہانے، ایک ہی بار کشمیریوں کو مار دیجیے۔ آج نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنی فورسز کی اتنی بڑی تعداد مقبوضہ وادی میں جھونک رکھی ہے کہ اس وقت ایک حریت پسند کے مقابلے میں 1000 بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ ایک کشمیری حریت پسند ہے، اس کے سامنے 1000 بھارتی فوجی ہیں۔ یہ آج نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے، اور اخبار کہتا ہے کہ اس کے باوجود بھارتی فوج حریت پسندوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے میں بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اس سال جون میں اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور وحشیانہ مظالم کے حوالے سے جو خصوصی رپورٹ جاری کی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ عالمی برادری پر زور دیا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کے ساتھ جنسی جرائم اور نوجوانوں کے تشدد سے قتل کی تحقیقات کرائی جائے۔ اسی رپورٹ میں، یو این کی رپورٹ میں جو کہ آج نیو یارک ٹائمز میں کوٹ ہوئی ہے، کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے سیاہ قوانین کی وجہ سے بھارتی فوج کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے، جو کشمیری عوام کا احتجاج اور مظاہرے روکنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کرتی ہے، جبکہ مظاہرین پر پیلٹ گنز کے حملوں سے ہزاروں افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں، ان کی بینائی جا چکی ہے۔ اس میں درجنوں نوجوان ہیں، بچے ہیں جو اب بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے الجزیرہ ٹی وی نے اپنی ایک رپورٹ میں 2018 کو پچھلی ایک دہائی میں مقبوضہ کشمیر کے لیے سب سے خونی سال قرار دیا ہے۔ اس میں اب تک 15 تاریخ تک، یعنی کہ اس ماہ کی 15 تاریخ تک 600 کشمیری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل بھی بھارتی فوج نے مظاہرین پر سیدھی وائرنگ کر کے 12 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تھا، جس کے بعد اب کشمیر میں صدارتی راج نافذ کر دیا گیا ہے، جو کہ گورنر راج کے بعد کا ایک قدم ہے، اور کشمیر کی صورتحال ہر لحاظ سے بھارت کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کل اپنے ایک انٹرویو میں اس جانب بہت ہی زبردست طریقے سے کھل کے اظہار کیا۔ جب آپ قبرستان میں 18 سال 14 سال 15 سال کی لاش کو دفن کرتے ہیں تو پھر وہ ملیٹنٹ ایک حساب سے سب بچوں کے لیے وہاں ایگزامپل بن جاتا ہے۔ جتنا ہم سوچتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم نے آج اتنے ملیٹنٹ مار دیے، کل 10 مار دیے، 4 مارتے ہیں، 4 اور بندوق اٹھاتے ہیں، پھر 4 مارتے ہیں اور 4۔ پر برہان وانی آپ کو لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ آئی واز فرام دا ویری بگننگ کہ اگر ہو سکتا تھا تو اس کو زندہ پکڑا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے مرنے سے وہ تو مر گیا، مگر جو اس کا تھاٹ پروسیس تھا، جو اس کا آئیڈیا تھا، وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اور مضبوط ہو گیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو کشمیر میں آ چکی ہے حریت پسندی اور آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، شری نگر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بی بی سی کے لیے بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں ریاض مسرور۔ بہت بہت شکریہ ریاض مسرور صاحب۔ نیو یارک ٹائمز کا آج کہنا یہ ہے کہ اب ملیٹنٹس جو ہیں، جو کہ
جو کہ اہم مزاحمت کار ہیں وہ بالکل تنہا نہیں ہیں. آبادی کی آبادی نوجوانوں کی ان کے ساتھ ہوتی ہے. جب بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے بچے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں. اور اب یہ 100% جو ہے تحریک جو ہے وہ کشمیری نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو گئی ہے. اور یہ سال جو ہے وہ اس حوالے سے انتہائی خونی سال رہا ہے. جی ظاہر ہے تازہ جھڑپ کی کیجولٹیز کا اگر ریشیو دیکھیں تو 3 ملیٹنٹس اس فوجی آپریشن میں مارے گئے جو بھارتی فوج اور دوسری فورسز کے دوارا کیا گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والی جو مقامی آبادی ہے ان میں سے 7 کشمیری عام شہریوں کی جانیں گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو تناسب ہے تو 7 لوگ جو ہیں 3 لوگوں کو بچانے کے لیے جانے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو عسکریت پسندی کی آئیڈیالوجی ہے تو اس پہ آبادی کی اکثریت جو ہے اس کی حمایت کر رہی ہے. صاحب اس وقت آج کل کیا کرنٹ پوزیشن ہے اس وقت وادی کی اور اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ جی میں آج بھی کریم آباد میں تھا. وہاں پہ پورا ماتم کا ماحول ہے. حالانکہ حریت کانفرنس نے صرف 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا تھا لیکن وہاں لوگوں کا دل و دماغ جو ہے وہاں پہ ایک اجتماعی سوگ کا ماحول ہے. مطلب کوئی کاروبار شروع نہیں کر رہا ہے. میں آج اس خاتون سے بھی ملا جو انڈونیشیا کی ہے جو ان 7 لوگوں میں سے ایک کی اہلیہ ہیں جن کا نام عابد تھا اور وہ بھی اس فائٹنگ میں ہلاک ہو گئے جو مظاہرین پہ کی گئی. اور وہ انڈونیشیا کی ہیں. ان کا 3 ماہ کی بچی ہے ان کی اور وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت خوف زدہ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انہیں بھی مار دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے پچھلے کئی ماہ سے صرف چھرے اور گولیاں اور ٹیئر گیس اور کریک ڈاؤن اور فوج دیکھی ہے. تو بہت ڈری ہوئی تھیں وہ. تو وہاں پہ ماحول بہت خوف زدہ ہے اور پوری طرح سے جو ہے افراتفری کا عالم ہے اور مطلب کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں لگتی ہے لوگوں کو کہ انہیں امن کا کوئی بھی دروازہ نظر آئے. بہت بہت شکریہ. جناب ریاض مسرور سری نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہے.